برائے خیر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن حمید میں اپنے خلیل کا تذکرہ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ تحقیق ہم نے حضرت ابراہیم کو اس سے قبل ہدایت عطا فرمائی، رشد عطا فرمائی اور ان کو نیکی کا راہ دکھایا، صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر چلنے پر ان کو گامزن کیا۔ یعنی بچپن ہی سے ان کی جوانی سے پہلے کہ ہم نے ان کو ہدایت عطا فرما دی، رشد عطا فرما دی اور سیدھے راستے ہم کو دکھا دی۔ تو ان نامی عالمین اور اللہ سے آپ فرماتا ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم منصب نبوت کے اہل ہیں۔ جس وقت جس قال لأبیہ و قومہ، وہ اپنے مفتی باپ یعنی چچا کو اور اپنی قوم کو کہہ رہے تھے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، اے میرے چچا کو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان مجسموں کے سامنے بیٹھے ہو، ان مجسموں کی ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو، ان کی عبادتوں میں تو مشغول ہو، ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہو، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے اپنی چچا کو اور دوست کو یہ کہا کہ بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو، بتوں کو کیوں پوچھ رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو قوم آگے سے جواب دیتی ہے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح دیکھا تھا، وہ بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو ہم بھی بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد جو تھے بڑے تھے، وہ بت بناتے تھے، بت کو پوجتے تھے، بت کی عبادت کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے بتوں کو پوج رہے ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، بے شک تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں تھے، وہ گمراہ تھے، بس عقیدہ تھے، ان کی عقائد باطل تھے۔ تو ایسے معلوم ہوا اگر آباء و اجداد انسان کے بڑے اگر کوئی علاقے شرع کار کریں تو آنے والی نسل ان کی اولاد ان کی پیروی نہ کریں، اور اس چیز کو دلیل بھی نہیں بنائی جاتی۔ اور اسی طرح اب ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے رواج ہیں، بہت سے ایسے رسمیں ہیں، بہت سے ایسے طریقے ہیں شادی بیاہ پر خوشی غمی میں جو ہمارے آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں، نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، اور ہم اس کو اب اپناتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہوتا، کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ اس لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس بات کا رد فرمایا تمہارے باپ جو تھے، تم اور تمہارے باپ جو تھے وہ کھلی گمراہی میں تھے، وہ گمراہ تھے۔ آگے سے تم کہتی ہے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا ہمارے لیے کوئی حق لے کر آئے ہو، صحیح چیز لے کر آئے ہو، ہم خود کا جل لائے یا ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہو۔ قوم جو تھی ان کی جو عقائد تھے، عقائد باطلہ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم صحیح عقیدے کے اوپر ہے، گمراہی کے اوپر نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو گمراہ سمجھنا، غلط راستے سے سمجھنا، باطل عقیدہ سمجھنا بہت دور سمجھتے تھے، یعنی وہ اس چیز کے قائل نہیں تھے، وہ سمجھتے کہ ہم حق پر ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی حق لے کر آئے ہو یا ہمارے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہو، اس کی مذاق کر رہے ہو۔ اسی طرح دنیا میں جتنی بھی قبر کے باتیں ہیں، جتنی بھی ملک کی باتیں ہیں، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں سیدھے راستے پر ہوں۔ اگر وہ اپنے آپ کو برائی سے سمجھنا دور سمجھتا ہے، بہت بعید سمجھتا کہتا ہے کہ نہیں میں حق پر ہوں۔ اگر انسان سمجھ جائے کہ میں غلط راستے پہ
جا رہا ہوں تو وہ اپنے آپ کو کسی راستے پہ لے آئے گا، لیکن انسان سمجھتا ہی نہیں، وہ کہتے نہیں میں کس راستے پہ جا رہا ہوں، جس سمت تو میں نے اپنایا ہوا ہے وہ میں کسی راستے پہ جا رہا ہوں۔ اسی طرح وہ قوم جو کہ حضرت ابراہیم تھی، ان کا بھی ایک عقیدہ نظریہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، گمراہ برائی پر نہیں ہے۔ تو آپ نے آگے سے جواب دیا قال رسول اللہ آپ نے فرمایا تمہارا رب بھی وہی رب ہے جو رب آسمان اور زمین کا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وانا من شاہد، اور میں بھی اس بات پر گواہ ہوں۔ آپ نے فرمایا جن بتوں کو تم بناتے ہو، سنواتے ہو، عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، وہ خود تمہارے رب نہیں، تمہارے خالق نہیں، تمہارا رب اور خالق وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا ہے اور جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح اگر دوسرے مقام پر اشارہ فرماتا ہے تو ان شیعته ابراہیم کہ حضرت ابراہیم ان گروہ میں سے تھے۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق تھا کہ حضرت ابراہیم حضرت نوح کے دین اسلام دین ملت ان کے طریقے پر تھے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا ان شیعته ابراہیم، حضرت ابراہیم ان گروہ میں سے تھے، یعنی حضرت نوح کے طریقے پر تھے۔ اس یاد کو کے قلب سلیم کہ حضرت ابراہیم اللہ رب العزت کی طرف سے قلب سلیم کے ساتھ تشریف لائے۔ اس یاد کو قلب سلیم کے قال لابیہ و قومہ ماذا تعبدون، جس وقت اس نے اپنے ان کی باپ کے چچا قوم کو کہا ماذا تعبدون، کس کی تم عبادت کر رہے ہو، ایسا آجنا دون اللہ یريدون، اللہ کو عزت کو چھوڑ کر خود ساختہ بنائے ہوئے جن کو خود آپ نے تراشا ہوا ہے ان کی عبادت کر رہے ہو، فبال ظنکم برب العالمین، اس حقیقی رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل اپنا دوست بنایا۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت اللہ ابراہیم خلیلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت عطا فرمائی، گہرا دوست بنایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باقاعدت بابر شہر نمرود کی سلطنت حکومت بادشاہی ہوئی۔ نمرود کی بادشاہی ساری دنیا پر تھی۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کی بادشاہ، جن کی حکومت، جن کے سلطنت پوری روئے زمین پر تھی، پوری دنیا پر تھی۔ ان میں 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومنوں میں حضرت ابراہیم جو کرنائے اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور کافروں میں ایک وقت نظر اور دوسرے نمرود تھا۔ ان 4 کی جو حکومت تھی، جو سلطنت تھی، پورے روئے زمین پوری دنیا پر تھی۔ جب اللہ رب العزت نے اس نمرود کو پوری دنیا کی روئے زمین کی سلطنت، حکومت، بادشاہت عطا فرمائی تو یہ دنیا کی بالغت میں بادشاہ میں آ کر مندہ ہو گیا۔ اس کو چاہیے تھا کہ خدا کا شکر ادا کرتا، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ایمان لے آتا، لیکن اس دنیا کی دولت والا بھی اچھا ہوگا اس نے خدا کی دعوت کر دیا۔ یہ حقیقت ہے اللہ ماشاء اللہ بہت تھوڑے لوگ جب انسان کے پاس مال و دولت آ جاتی ہے اور دولت کسی ہو جاتی ہے تو بہت سارے لوگ پٹڑی سے ہٹ جاتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ انسان کو وہ مال و دولت جو ہے وہ سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ کم لوگ ہیں جو سیدھے راستے پہ قید رہتے ہیں، ورنہ مال و دولت کے نشے میں آپ کا انسان بھٹک جاتا ہے۔ تو یہی حال اس کا ہوا۔ اس کو چاہیے تھا کہ خدا کا شکر ادا کرتا، اللہ پر ایمان لے رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے روئے زمین کی بادشاہی حکومت سلطنت عطا فرمائی، لیکن وہ اس مال و دولت کے نشے میں آ کر اس نے خدا کی دعوت کر دی۔ جب خدا کی دعوت کیا لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم جاری کیا، میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ جو غریب کے لوگ تھے آس پاس کے تھے وہ اس کی عبادت کرنا شروع کرتے
کہ لوگ دور دراز سے دور کے پاس نہیں آ سکتے تھے، اس نے اپنی شکل پر اپنی صورت پر بت بنوائے، بت بنوا کر ان علاقوں میں بھجوا دیے اور حکم جاری کیا کہ بتوں کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کرو، میری عبادت کر رہے ہو۔ تو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں تھا جس کے ذہن میں دل و خیال میں رب حقیقی کا، عالم حقیقی کا تصور ہو۔ ہر شخص، ہر انسان نمرود کو خدا سمجھ بیٹھا اور نمرود کی عبادت کرنے لگے، نمرود کو پوجا کرنے لگے۔ کوئی یہ شخص بات نہیں تھا جس کے ذہن میں اللہ عزت کا، حقیقی خدا کا تصور ہو۔ جب یہ صورت ہاتھ لگی تو غیرت الہی کی جوش میں آئی، اللہ رب العزت کی غیرت جوش میں آئی، تو اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندے کو بھیجنے کا انتظام کیا تاکہ باطل پرستی کو ختم کرے، وہ حق پرستی کا، حق پرستی کی تبلیغ کرے، لوگوں کو نمرود کی پرستی سے ہٹا کر اللہ رب العزت کی پرستی کی تبلیغ کرے، اس باطل پرستی کو ختم کر دے، اللہ رب العزت کی وحدانیت، خدا کی توحید کے قلم کو، جھنڈے کو بلند کرے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندے کو بھیجنے کا انتظام کیا، اہتمام کیا۔ چنانچہ نمرود نے خواب دیکھا، آج دیکھتا ہے کہ ایک ستارہ طلوع ہوا، اس کی روشنی کے سامنے اور آگے چاند، آفتاب اور مہتاب کے سورج اور چاند کی روشنی جو ہے کم پڑ گئی ہے، مدم پڑ گئی ہے، پھیکی پڑ گئی ہے، اس ستارے کی روشنی جس کے اوپر غالب آ گئی ہے۔ ستارہ دیکھتا ہے کہ اس کی روشنی زیادہ ہے، سورج اور چاند کی روشنی کم ہے۔ جب بیدار ہوا، بڑا خوب زدہ ہوا، بڑا پریشان ہوا، اس طرح کا کام دیکھا، اس نے کاہنوں کو بلایا جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے، جتنے بھی کاہن تھے وہ لوگ جمع ہو گئے۔ نمرود نے خواب بتائی اور اس کی تعبیر پوچھی، کاہنوں نے کہا کہ تیرے دورے حکومت میں، سلطنت میں، بادشاہت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے بازو تیرے دین والے، تیرے ماننے والے دلیل و گواہ ہوں گے، وہ بچہ تیری حکومت، تیری سلطنت، تیری بادشاہت میں دیوار کا سبب بنے گا۔ ایک بات ہوتا ہے، آج کچھ بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ آپ اسلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، حضور کو علم غیب نہیں، وہ جو نجومی ہیں وہ آنے والے وقت کی خبر دے رہے ہیں، آنے والے وقت کا بتا رہے ہیں، یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، ایک روز تیری سلطنت جاتی رہے گی، تیری بادشاہ، تیری حکومت جاتی رہے گی۔ تو اگر وہ نجومی آنے والے وقت کی خبر دے سکتے ہیں تو پھر امام الانبیاء بھی دے سکتے ہیں، پھر محبوب خدا بھی دے سکتے ہیں۔ آخر تشریف لے کر جا رہے تھے، آپ کو اسلام سے آپ کو نظر ہوا، بارش بھی میرے سے بارتا ہے، تو آپ نے درخت کی دو ٹہنیاں توڑی اور دو قبروں میں انکار کی، جو پسند کی صحابہ کرام پوچھے یا آپ نے آج ایسا عمل کیا ہے اس سے قبر اس سے پہلے ہم نے ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا نہیں، اس میں کیا بات ہے، کیا بات پوچھیدہ ہے؟ صاحب صاحب نے شاہ فرمایا کہ قبر والوں میں دو قبریں ہیں جو مردہ ہیں، وہ عذاب میں مبتلا ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے یہ ٹہنیاں رکھی ہیں، یہ ٹہنیاں جب تک گیلی رہے گی تو یہ اللہ رب العزت کا ذکر کرے گی، اس ذکر کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، عذاب ختم ہو جائے گا، عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ تو آپ ایک جہان یہ ہے، دوسرا جہان قبر والا ہے، جس محبوب کی نگاہ اس جہان سے اس جہان میں جا رہی ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں جا رہی ہے، کیا بتائیں اس محبوب کی آنکھ سے اس جہان کی کوئی ذرا، کوئی قطرہ مجھے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہر ذرہ، ہر قطرہ اسلام کی نگاہ کے عالم ہے، کوئی چیز بھی اسلام کی نگاہ سے خوشی کا نہیں ہے۔ قبر وہاں ہونے کا یہ کہ اسلام کی
علم کی انتہا تھی کہ آپ نے یہ کیا آپ کو بتا دیا کہ عذاب ہو رہا ہے، لیکن السلام نے اسے بھی آگے بتایا کہ ایک ٹول تھا اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، دوسرا وہ تھا کہ پیشاب کرتا تھا لیکن اپنے چیزیں جیسے اس کے جسم کے اوپر پڑتے تھے وہ احتیاط نہیں کرتا تھا، کس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ جس محبوب کی نگاہ اس جہان سے اس جہان میں جائے اور پھر جس محبوب کی نگاہ ہمارے دلوں پر ہو، جس محبوب کی نگاہ ہمارے نام اعمال پر ہو، اس سے کوئی ذرہ اس کا بریدہ نہیں ہو سکتا۔ وہ نجومی آنے والی خبر دے سکتے ہیں تو امام الانبیاء اور محبوب خدا بھی بتا سکتے ہیں۔ جب نجومیوں نے یہ بتایا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، ایک طرف جاتے رہے گی، تیرے دین والے میرے ماننے والے ان کے ہاتھ میں دلیل و رسوار ہوں گے، تو نمرود رسول نے حکم جاری کیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح نمرود نے لاکھوں بچے بے گناہ معصوم قتل کرا دیے۔ اپنی اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنی سلطنت بچانے کے لیے یہ آج کے حکمران نہیں کہ نمرود کو فرعون کے زمانے سے یہ رسم یہ طریقہ جاری ہے کہ اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنی سلطنت بچانے کے لیے کتنے ناحق بچے، کتنے ناحق لوگوں کا یہ خون بہاتے ہیں، جانے سے کھیلتے ہیں۔ آج بھی کوئی شخص بھی سر اٹھاتا ہے، حکومت کے خلاف بات کرتا ہے یا حکومت کو جس شخص سے خطرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری حکومت میں ختم ہو سکتی ہے، ہماری سلطنت ختم ہو سکتی ہے، تو وہ اس کو ختم کرا دیتے ہیں، اس کو قتل کرا دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں۔ یہ طریقہ صرف آج کی حکمران نہیں کرتے، یہ روس اور فرعون سے یہ آپ جاری ہے۔ دوسرے بھی اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنی سلطنت بچانے کے لیے بے گناہ انجام بچے شہید کرا دیے، قتل کرا دیے۔ اور ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ کوئی مرد عورت کے پاس نہ جائے، اور اس نگرانی کے لیے میں نے بھی احتیاط کیا، جس نگرانی میں کوئی مرد کی بیوی کے پاس نہ پہنچ سکے، لیکن اس کو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا، لیکن اس کو یہ پتا نہیں تھا خدا حمید کی کوئی عورت ہے کہ یہ سے اللہ محمد اللہ کی تصویرات الہی حکم کا سکتا ہے، اللہ اس چیز کا فیصلہ فرماتا ہے، یہ وہ کام ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ تجارت کا بتا وہ تو خود خدا سمجھ کا تھا، لیکن اس سے ایک دم نہیں تھا خدا حقیقی کون ہے، اس کی بات اور قدرت کتنی ہے، ان اللہ علیہ چلیے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اتنے انتظام کے باوجود بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی والدہ کے شکل میں اثر میں منتقل ہو گئے۔ تجربیوں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ جو لڑکا ہے، جو مرد ہے، وہ اپنی والدہ کے شکل میں منتقل ہو چکا ہے، لیکن کتنے بھی بچے پیدا ہوتے تھے وہ قدر کو آ جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے محفوظ رہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ کی عمر کم تھی اور آپ لباس پورے لباس پہننے کی جس کی وجہ سے جو حمل تھا وہ ذہن نہ ہو سکا، لوگ نہ پہچان سکے، لوگوں کو یہ نہ ہوا یہ جو عورت ہے یہ عورت ہے جس کو حمل ہے یا نہیں ہے، پورے لباس کو پہننے کی لوگوں کو ضرور نہ ہو سکا۔ جب ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ ایک طرح خانے میں آپ کے والد کی ولادت پوری دیکھا تو وہاں تشریف نہیں ہوئی، اس طرح خانے میں پروار میں آپ کی ولادت کا تعلق ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہیں چھوڑ کر اس بار کو اس طرح خانے کے دروازے کو بچوں سے بند کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور ہر روز جاتی تھی یا دودھ پلاتی تھی، اور جب بھی جاتی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلیاں یوں سے ہوتے تھے، کسی انگلی سے دودھ آ رہا ہوتا تھا، کسی سے پانی، کسی سے گھی، کسی سے شہد آ رہا ہوتا تھا، تو آپ بہت جلد بڑھ رہے تھے، آپ بہت جلدی پرورش پا رہے تھے، آپ ایک ماہ میں ایک مہینہ میں کتنا بڑھ جاتے تھے جتنے عام بچے ایک سال میں بڑھتے ہیں۔ آپ بچے ایک سال میں پرورش پاتے ہیں، بڑھتے ہیں، پھولتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ماہ میں اتنا زیادہ پرورش پاتے بڑھ جاتے تھے۔
تو خانے اس بات میں اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم کو کتنا عرصہ رہے. بات کہتا ہے کہ 7 سال میں 7 سال، بعد میں 13 سال ہو، بعد میں 17 سال، 13 سال یا 17 سال آپ اس غار میں رہے. تو یہ حقیقت ہے اور اللہ سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ مخصوص رسول جو ہیں وہ انبیاء کرام ہیں. یعنی انبیاء کرام کی مقدمت ہو، وہ جوانی ہو، وہ بڑھاپا ہو، وہ حضرات ہر حال میں اول سے لے کر آخر تک ہر بات میں عارف بلا ہوتے ہیں، مخصوص ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ میرا رب کون ہے، مجھے پالنے والا کون ہے. آپ کی والدہ نے کہا کہ آپ کو پالنے والی میں ہوں. آپ نے فرمایا کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کو پالنے والا کون ہے. تو آپ کی والدہ کہتی ہے کہ مجھے پالنے والا آپ کا والد ہے. آپ نے پھر سوال کیا ان کو پالنے والا کون ہے، ان کا رب کون ہے. تو آپ کی والدہ سمجھ ہوگی، سمجھ ہونے کے بعد حج شریف کے تو آپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو آپ ہے وہ قصہ بتایا کہ جس بچے کی نسبت یہ مشہور ہے کہ دنیا والے کے دین کو بدل دے گا، زمین والوں کے دین اسلام کو بدل دے گا، وہ آپ کا ہی بیٹا ہے، وہ آپ کے خاندان کا جمن ہے. تو اس قصے کو پورا سنا دیا. اللہ کے رب العزت میرا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فیصلہ اور آپ کو سنت کے بعد میں قبول کرنا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آگے آگے دے کر ان شاء اللہ چلتا رہے گا. اور آپ سے یہ گزارش پیش کی تھی کہ عید سے قبل پہلے آپ ہزار جو خدمت کرتے ہیں وہ جمع کرا دیں سیکٹری صاحب کے نام، تاکہ عید کی جو بات ہے وہ وقت پر ادا کی جا سکے. آپ سے بھی گزارش ہے عید بندے کی تو آپ نے وہ خدمت میں کرنی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے کرا دیں تاکہ جو علاج کیا جائے کہ بڑی عید ہے، بڑی عید جو ہوتی ہے وہ جلدی پڑھنا سنت ہے. آپ کے ساتھ بات ہے وہ جلدی آرام کی جائے تاکہ جلدی پڑھنے کے بعد آپ اپنی قربانیاں آپ طریقے کے ساتھ وہ ادا کرے، قربانی کرے. اس لیے آپ سے پھر گزارش ہے کہ ایک مبارک کو آپ کے آنا ہے اس ہفتے کے اندر اندر یا آپ کے مبارک جو آنا ہے اس میں آپ جمع کرائیں تاکہ